الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، مثالی مسلمان اس اہم عنوان کے تحت مثالی مسلمان ماں باپ، خاص طور پر والد، اپنے بچوں کے بارے میں کیسے سلوک کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آج جو عنوان ہے ان پر اچھی اور کڑی نگاہ رکھے، ان کی شخصیت کی تعمیر اور ان کی اچھی تربیت پر جو بھی چیز غلط اثر ڈال رہی ہے ان چیزوں کی وہ نگرانی کرتا رہے اور اچھی طرح ان کا خیال رکھے۔ باشعور مسلمان باپ اپنے بچوں پر اپنی نگاہیں کھلی رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں۔ وہ باخبر ہوتا ہے کہ ان کی دلچسپیاں کیا ہیں، ان کے رغبات کیا ہیں۔ وہ رغبات چاہے انہوں نے خود اختیار کیا ہو یا غیر شعوری طور پر اس نے انہیں اس کی طرف متوجہ کیا ہو، اور وہ لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ وہ باخبر ہوتا ہے، مطلع ہوتا ہے کہ ان کے دوست کیسے ہیں، جن کے ساتھ وہ بچے رہتے ہیں اور جن کے ساتھ میں ہمیشہ ان کا وقت گزرتا ہے یا اکثر وقت گزرتا ہے۔ والد کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یعنی بچے خالی اوقات میں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ وہ ان پر پوری نگرانی رکھتا ہے اور یہ سب چیزیں اس طرح نوٹ کرتا ہے کہ انہیں احساس بھی نہ ہو، یعنی بچوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ میرا باپ ہماری جاسوسی کر رہا ہے، ورنہ ان کے اندر غلط سوچ اور اپنے والدین کے بارے میں ایک غلط خیال پیدا ہوگا تو پھر یہ اور برائی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ان سب باتوں کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک جاسوس کی طرح بالکل ان کے پیچھے پڑا رہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن باپ ہونے کی جو ذمہ داری ہے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ اب یہاں کتاب کی بات آئی تو آج کے زمانے میں ان کے اپنے سلیبس بکس یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے کالج کے لیول بچوں تک جو موبائل یا ٹیبس وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر کیا کیا اپلیکیشنز ہیں، کن پروگراموں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں ماں باپ کو اطلاع ہونی چاہیے، ماں باپ کو خبر ہونی چاہیے۔ وقت ساتھ نہیں دے گا، ورنہ میں کئی ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ماں باپ کی بے توجہی کی وجہ سے اور پہلے سے ایک دین کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ تو یہ سمجھتے رہے کہ میرے بچے اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن جو اپلیکیشنز یا جو گیمز وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے آئے دن کتنے سارے ٹین ایجرز کے بارے میں، نوعمر، نوجوان، نوخیز لڑکے لڑکیوں کے بارے میں اخبارات وغیرہ میں، ٹی ویوں پر جو خبریں آتی ہیں کہ کس طرح سے وہ بگڑ رہے ہیں، یہ ایک بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ تو یہاں اب تک جو ہم نے بات پیش کی اس کے اندر شارٹ سمری کے طور پر 2 پوائنٹ آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک، ماں باپ کو اپنی اولاد پر نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، موبائلز کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، فری ٹائمز میں وہ کہاں جا رہے ہیں، کالج کو نکلنے کے نام پر باہر نکلتے ہیں تو واقعتاً کالج میں ہی جاتے ہیں، کبھی وہاں بھی اٹینڈنس چیک کرنا چاہیے۔ یہ سارا کچھ بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کی کوئی غلط روش کے بارے میں کہیں اگر ان کا قدم پھسل جائے، کہیں ان کی سوچ بگڑ جائے تو فوری طور پر فرسٹ سٹیپ میں ہی ان کو ہم سدھار سکیں، اور یہ ایسے طریقے پر ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ، یہ ایسے طریقے پر ہونا چاہیے کہ بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ والدین ان کی کوئی جاسوسی کرتے پھر رہے ہیں یا والدین بالکل ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس طرح بھی ان کو محسوس نہیں ہونا چاہیے۔
چنانچہ جب والد والدہ گھر کے دونوں ذمہ دار بچوں میں مطالعہ کی جگہ آج کل جو کتاب سے مطالعہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، آپ ان کو موبائل یا ٹیبز وغیرہ کا نام دے سکتے ہیں، خواہشات اور دوستوں کے ساتھ رہنے، ڈاؤٹ فل جگہوں پر آنے جانے، سگریٹ نوشی یا دوسری اور کچھ غلط عادات میں پڑنے کا ذرا بھی کچھ شبہ ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کہیں پٹری بدل رہی ہے، دیکھ رہا ہے کہ ایسی چیزوں میں ہماری اولاد پڑ رہی ہے جس سے ان کا وقت برباد ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی طاقت اور ان کی انرجی غلط جگہ استعمال ہوگی، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بیکار سی چیزوں میں جو نہ ان کے دنیاوی فائدے کے لیے نہ اخروی فائدے کے لیے، ایسی چیزوں کے عادی بالکل ان کے رسیا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ابتدائی مرحلہ سختی کا نہ ہو بلکہ انتہائی نرمی، حکمت اور دانائی کے ساتھ انہیں اچھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کریں، بالکل ہوشیاری کے ساتھ، بہت ہی اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ ان کو نیک راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ جلد بازی، چیخ و پکار، ڈانٹ و ڈپٹ اور دھمکیوں سے شاید کبھی وقتی طور پر ٹیمپروری کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن ان کا دیر تک کے لیے نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ نصیحتیں کیوں کی گئیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت پر، دین اسلام پر، اچھے اخلاق پر، اچھے عادات پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، یا اس کو اپنے جو ان کے خود کے ہیبٹس ہیں اس کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت دے دیتے ہیں۔ تو بچوں کا سب سے پہلا جو تربیت والا مکان ہے یا ان کی جگہ ہے وہ ان کے ماں باپ ہیں، اس بات کو نہ بھولیں۔ لیکن آج کے زمانے کے بہت سے ماں باپ کا یہ برا حال ہے کہ جب بچے ذرا بڑے ہوتے ہوئے کسی غلط راستے پر چل پڑتے ہیں تو اپنی ذمہ داری قبول کر کے، اپنی خود اصلاح کر کے اپنے بچوں کی صحیح اصلاح کرنے کے بجائے، ارے کیا کریں گے ماحول ایسا ہے، کیا کریں گے ماحول ایسا ہے۔ یہ ایک مثل ہے بھول رہا ہوں، ابھی یاد آ رہا تھا کہ اپنی غلطی کا احساس نہیں کر رہے ہیں، اپنی کمی کوتاہی کا احساس نہیں کر رہے ہیں، ماحول پر ڈال رہے ہیں، اور یہ بھول رہے ہیں کہ ماحول کے ہم بھی ایک حصے دار ہیں۔ ماحول کہاں سے بن رہا ہے؟ لوگ کون ہیں؟ ہماری طرح ہی کے لوگ مل کر لوگ ہیں۔ اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنے گھر کی اصلاح کریں گے، تو پھر انشاءاللہ یہاں سے ایک اچھا قدم اٹھے گا، اچھی تربیت بچوں کی ہوگی۔ تو اس طرح یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد ماں کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں سب سے اولین نمبر پر پریارٹی کے ساتھ اور ترجیحی حیثیت میں یہ چیز شامل ہے کہ والدین بچوں کی تربیت اور بچوں کی عقل پر اثر آنے والے اور ان کی ایک اچھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بجائے اگر وہ کسی کھائی میں گرنے والے ہیں تو اس سے اپنی اولاد کو صحیح رخ پر لانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ سب کیوں نصیحت کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ بچوں کو اخلاقی اعتبار سے بھی، اسلام و ایمان کی بنیادی چیزوں کی تعلیم کے اعتبار سے بھی، اور ان کے اندر یہ دو بنیادی چیز دین اور اخلاق
ان میں کسی بھی طرح سے خرابی اور فساد لانے والی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر ماں باپ خود ہوش میں نہیں رہیں گے، وہ خود ان کو جان کر نہیں رہیں گے تو بچوں کو نہیں سمجھا پائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری پہلے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں کہ کن چیزوں کے ذریعے بچوں کے اخلاق اور ان کے دین پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض دفعہ انسان کے اپنے رولز ریگولیشنز، انسان اپنے گھریلو اعتبار سے جن اصول اور قواعد اور ضوابط کا پابند ہوتا ہے وہ اگر اچھے ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بعض دفعہ ان اصول و قواعد کے باوجود، ان کے اچھے مضبوط اور راسخ ہونے کے باوجود کبھی کیا ہوتا ہے، نہیں یہ میری تو ہیبٹ نہیں ہے، بس ایسا ہی تھوڑا سا ٹائم پاس کے لیے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں نا اس طرح سے بہت سارے لوگ، ارے یہ کیا میں آپ کو ایسا کرتے دیکھ رہا ہوں، نہیں یہ میرے اپنی کوئی روٹین کی عادت نہیں ہے، بس ذرا ٹائم خالی تھا تو ذرا۔ تو یہ جو کچھ چوائسز ہوتے ہیں، بعض دفعہ خالی ٹائم یا ٹائم پاس کرنے کے نام پر کچھ چیزوں کو ہم لوگ سائڈ میں لیتے ہیں، وہ بھی اصل بنیادوں کے موافق ہیں، اسلام کی پسندیدہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں موجود ہیں۔ اس کا خیال ماں باپ کو کرنا چاہیے۔ آپ سب لوگوں کو پتا ہے اچھی طرح سے، خاص کر ہمارے وہ بھائی حضرات افطار کرنے کے بعد یہاں 5 منٹ نہیں رک پاتے ہیں جب تک کہ جا کر نیچے 1-2 کش لے کر نہ آ جائیں۔ آپ لوگ ذرا غور کریں، باہر نکلتے ہی استغفر اللہ، ایک بند ماحول سے کھلے ماحول میں، کھلی فضا میں نکل رہے ہیں، لیکن آفس سے خاص کر وہ لوہے کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی وہاں پر بیڑی سگریٹ وغیرہ کی بو سے پورا وہاں کا ایریا کس طرح سے پراگندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی تسمم فی الہوا جسے عربی میں کہتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں، پولیوشن، ہوا میں وہ کچھ دیر کے لیے کتنی بدبو پھیلی ہوتی ہے، ذرا غور کریں آپ۔ یہ ایک کے بعد ایک کئی کش لینے سے جو آپ کے سینے، آپ کے پھیپڑے، آپ کے اندر کے قیمتی اعضاء، ان کو کتنا ڈیمیج کرتے ہیں، کبھی آپ غور کر رہے ہیں؟ بات آئی تو روزانہ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں واقعتاً بہت دکھ والا ہے۔ شارٹ اینڈ سویٹ میں کچھ پوائنٹس بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ بیڑی سگریٹ، گل تمباکو رکھنے والے اچھی طرح سے توجہ فرمائیں۔ اس کے اندر آپ کے صحت کی خرابی ہے، آپ کا مال گناہ کے کام میں صرف ہو رہا ہے، آپ اپنے بھائیوں کو اذیت دینے والے بن رہے ہیں، تکلیف دینے والے بن رہے ہیں۔ نمبر 4، ماحول کو خراب کرنے والے بن رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے نماز کی محبت بھی ہے، نماز سے دلچسپی بھی ہے، پھر مسجد میں پہنچ رہے ہیں، تتأذى منہ بنو آدم، جن سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتوں کو تکلیف دینے والے بن رہے ہیں۔ اور اس میں جتنا ٹائم آپ کا لگ رہا ہے وہ بربادی میں گزر رہا ہے۔ اور بھی اس طرح کے پوائنٹس نکال سکتے ہیں، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ جیسے کہتے ہیں اتنی چیزوں پر ہی آپ غور کریں اور شیطانی سوچ، غلط سوچ کو اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ ہمارے بہت سارے بیڑی سگریٹ پینے والے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے، ارے اتنے سال سے پی رہے ہیں، کس کو کیا ہوا یار، کیا کون سا پھیپڑا ہمارا خراب ہوا، کس کا دل خراب ہوا، اس طرح سے بہت کہتے ہیں۔ یہ کیوں؟ نیرو مائنڈ ہونے کی وجہ سے، بہت تنگ سوچ ہونے کی وجہ سے، حالات کا صحیح جائزہ نہ لینے کی وجہ سے، رپورٹس، اعداد و شمار پر صحیح نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ چھوڑیں دنیا میں کون مر رہا ہے کون نہیں مر رہا ہے، یہ 5 پوائنٹ بھی اگر آپ یاد رکھیں جو میں نے ابھی گنائے ہیں، تو کیا ہر ایک دوسرے سے کم ہے؟ بلکہ بہت زیادہ نقصان والا ہے۔ اچھا، اصل پوائنٹ جس پر میں بات کو یہ شروع کیا
اور چلتے ہوئے میں نے کہا کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، کچھ نصیحت بھی کر لو، شاید کسی کے دل پہ اثر ہو جائے۔ جو بیڑی سگریٹ کے عادی ہیں، جو غلط کچھ اور برائیوں کے عادی ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ یہ آپ کو کیسے عادت پڑی۔ پہلی مرتبہ جو ان سے یہ غلطی ہوئی نا، وہ غلطی کے ارادے سے، گناہ کے ارادے سے نہیں ہوئی، دوستانے میں، ارے مرد ہے یار تو ایک بار چک کے ایک کش مار کے دیکھنا۔ اس طرح کے غلط پروپیگنڈے، اس طرح کے غلط طریقے سے ابھار، تو یہ دوستوں میں، اٹھنے بیٹھنے والوں میں جو اس طرح کی غلط ترغیبات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے انسان برائیوں میں پڑتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جب آپ اپنے اندر اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں تو آپ کا بچہ چاہے وہ LKG میں ہو، چاہے وہ پرائمری میں ہو، چاہے اپر پرائمری میں ہو، یا پھر وہ کسی اور کالج کے لیول میں ہو، باہر کچھ لوگوں سے ملنا ہے، 24 گھنٹے آپ اس کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ اس بزرگ کی بات کیا ہی خوب ہے، جب میرا بچہ گھر میں آنے کے بعد اس کی بات چیت اور اس کے لب و لہجے میں فرق دیکھتا ہوں تو فوراً میں نوٹس لیتا ہوں کہ آج میرے اس بچے پر کس کا اثر پڑا ہے۔ اتنا چوکنا ہمیں ہونا چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو دوست، جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جن لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں کا ملنا جلنا ہے، وہ انہیں جہنم کی طرف لے جانے والے نہ بنے، حق سے باطل کی طرف کھینچنے والے نہ بنے، بلندی سے پستی کی طرف لے جانے والے نہ بنے، ہدایت سے ضلالت کی طرف لے جانے والے نہ بنے، کامیابی کے راستے سے ناکامی کی طرف لے جانے والے نہ بنے۔ کتنے ہی سارے بچے اپنے غلط صحبتوں کی وجہ سے اپنے دوستوں کو برائیوں کے گڑھے، شر کی وادیوں اور رذالت کی کھائیوں میں دھکیل دیتے ہیں، جبکہ والدین اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی نگرانی کی ذمہ داری سے غافل ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک عربی شعر بھی پیش کیا گیا ہے کہ دوست کے ذریعے دین کی پہچان ہوتی ہے، اور اس مفہوم میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ تم اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، اس لیے کہ دوست کا اثر دوست پر ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثل ہمارے پاس مشہور ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اس لیے باشعور مسلمان باپ کی نگاہ اپنے اولاد کی تربیت میں، ان کی ہاتھ میں جو ٹیب ہیں، جو موبائل ہیں، اور ان کے دوست احباب، ان کی خواہشات، اور ان کا مدرسہ، ان کے اساتذہ، اور کن محفلوں میں وہ لوگ جا رہے ہیں، اور کیا کیا نیوز چینلوں میں یا دوسرے کیا کیا اپلیکیشنز وغیرہ میں وہ لوگ ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں باپ کو اور ماں کو اچھی طرح سے توجہ رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اسی میں ان کا بناؤ ہے یا ان کا بگاڑ ہے، ان کی اچھی تربیت ہے یا ان کی بری تربیت ہے۔ اب چونکہ وقت بھی کافی ہوا ہے اور آپ لوگ جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن آخر میں جانے سے پہلے سورہ تغابن آیت نمبر 14 اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں، تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے تم بچ کے رہو، احتیاط میں رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یہاں اولاد کو دشمن کیوں کہا گیا؟ بیوی کو دشمن کیوں کہا گیا؟ بیوی کے حق میں شوہر کو دشمن کیوں کہا گیا؟ یہ وہ قریبی رشتے ہیں۔ اگر یہاں آپ نے اپنے خونی اس رشتے کی محبت کو بڑھاوا دیا، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ دیا، تو پھر ان کی وجہ سے آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم میں وہاں آپ کے یہ بیوی بچے کچھ کام نہیں آئیں گے، آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ اس ناحیے سے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کی رغبات، ان کی خواہشات اور ان کی مرضی کے مطابق کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والے نہ بنو۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔